دوسرا بندہ قسم اٹھا کے کہنے لگا اللہ کی قسم میں ساری زندگی رات کو پوری رات عبادت کروں گا اور کبھی بھی ناغہ نہیں کروں گا. اور تیسرا بندہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا بغیر شادی کی، کیونکہ جب شادی ہوتی ہے بیوی بچے اور دنیا کے معاملات اور کاروبار تجارت اور بیوی بچوں کا پیٹ پالنا تو انسان اللہ کو راضی نہیں کرتا. اب یہ تقویٰ بھی اپنانا ہے لیکن ایسے اپنانا ہے جیسے اللہ کے پاک پیغمبر نے بتایا. جیسا انہوں نے جو قسمیں اٹھائیں اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شام کے وقت گھر آئے. اس وقت گھر آئے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا واقعہ سنایا. اس وقت نبی علیہ السلام نکلے اور مسجد میں آ گئے. آپ نے سارے صحابہ کو جمع کیا، خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر فرمایا تم میں سے یہ بات کس کس نے کی، کس کس نے یہ قسم اٹھائی. جب بتا دیا گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تم میں سے زیادہ متقی ہوں، میرے تقوی کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن یاد رکھو میں نے شادی بھی کی ہے، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں. فرمایا اللہ کی قسم تم پر اپنی جانوں کا بھی حق ہے، وہ حقوق ادا کرو. تقویٰ اپنانا ہے تو ایسے اپناؤ جیسے اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے. لیکن سبق یہ دیا کہ انسان کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے، خوف خدا ہونا چاہیے. اس لیے تو اللہ کے پاک پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حسن و جمال کا بادشاہ، اللہ کا جلیل القدر پیغمبر، اور ایسا حسن اللہ نے عطا کیا. حضرت امنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ نے ساری کائنات کو جو حسن عطا کیا ہے اللہ نے اس کا آدھا حصہ صرف یوسف پیغمبر کو عطا کیا. اور پھر حضرت امنا عائشہ فرماتی ہیں اللہ نے ساری کائنات میں جو حسن تقسیم کیا ہے اللہ نے وہ سارا حسن اکیلے آمنہ کے لال کو عطا کیا. سارے کہو صلی اللہ. حضرت امنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس یوسف پیغمبر کا تذکرہ کیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کا جلیل القدر پیغمبر بچپن میں بھائیوں نے حسد میں آ کے کنویں میں ڈالا، کنویں سے قافلے والوں نے نکال کے مصر کی مڑیوں میں بیچا. بکتے 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 یوسف پیغمبر وقت کے بادشاہ کے گھر پہنچ گیا اور پھر وہاں پہ یوسف پیغمبر کی اللہ نے اپنی قدرت سے پرورش کروائی. بہرحال جس وقت یوسف پیغمبر جوان ہوئے، حسین و جمیل اور کڑی اور جوان اور حسن و جمال کا بادشاہ، وقت کے وزیر کی بیوی حضرت یوسف پہ فریفتہ ہو گئی، دیوانی ہو گئی، یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی. اور پھر یوسف علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش میں لگ گئی کہ کسی طریقے سے میں نے یوسف کو ورگلا کر اس سے گناہ کروانا ہے. بالآخر ایک دن اس کو موقع مل گیا، گھر میں کوئی بندہ نہیں تھا، نوکر چاکر بھی کوئی نہ، وقت کا وزیر بھی کوئی نہ، اس کا خامد. اس وقت اپنے گھر کے سارے دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دینے لگی اور کہنے لگی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حیت لک. اپنے گھر کے سارے دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے. اس وقت اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام نے اپنے تقوی کی اور خوف خدا کی حفاظت کرتے ہوئے فرمایا قال معاذ اللہ. جس وقت یوسف پیغمبر کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں کبھی بھی یہ گناہ نہیں کرتا،
میرے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر اور تقوی موجود ہے۔ جب یوسف پیغمبر نے اتنا تقوی کا مظاہرہ کیا تو پھر اللہ نے اس کا انعام دے دیا کہ یوسف کو اس گھر سے نکال کر جیل میں لے آئے، پھر جیل سے نکال کے یوسف پیغمبر کو وقت کا بادشاہ بنا دیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں او دنیا والو اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جس بندے کے دل کے اندر تقوی آ جائے، خوف خدا آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، وہ جو بھی کام کرے دنیا کا محض اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس کے دل کے اندر اللہ کا تقوی اور ڈر موجود ہو اور اللہ کی رضا کے لیے دنیا کا ہر عمل کرے۔ اللہ فرماتے ہیں انہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اللہ فرماتا میں پھر کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، میں دنیا میں بھی اس بندے کو چمکدار اور روشن بناتا ہوں اور دن قیامت کے بھی میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو کامیاب اور کامران کروں گا۔ جو کچھ میں نے بے غیر مصروف سی کلام اور بے ربط باتیں کی ہیں اپنے ناقص علم اور کشفان کے مطابق اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری